اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المهتدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اپنے پاکیزہ مہینے میں ہمیں اپنا مہمان بنایا، اور یقیناً یہ سب کچھ توفیق ہی کا نتیجہ ہے جو ہم کبھی مجلسوں میں نظر آتے ہیں، مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا امام بارگاہوں میں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کی جانب سے توفیق نہ ہو تو یقین جانیے کوئی کار خیر ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مشاہدات میں اور تجربے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے مستحکم ارادہ ہی کر لیا ہو کہ ہم فلاں مجلس میں جائیں گے، فلاں امام بارگاہ میں جائیں گے،
لیکن آپ کے مستحکم ارادے کے باوجود بھی اگر اللہ کی جانب سے توفیق نہیں ہوا تو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم نے ارادہ کیا ہو کہ ہم آج مسجد میں جائیں گے لیکن اگر توفیق نہ ہو تو ہم مسجد میں بھی نہیں پہنچ پاتے، یہ مشاہدات سے واضح ہے۔ اور اس کے برخلاف بھی ہے کہ اگر خداوند عالم کی جانب سے توفیق ہو تو ہمارا مجلس میں جانے کا ارادہ نہ بھی ہو لیکن حالات خدا اس طرح سے بنا دیتا ہے کہ ہم فرش اعضاء پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل تجربے سے بات ثابت ہے کہ توفیق کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ لہذا خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی جو آج ہم ان دروس میں حاضر ہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کچھ لوگ ایسے ہوں جو آج ہمارے درمیان نہ ہوں، ہو سکتا ہے ان کی صحت اچھی نہ رہی ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے یا یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہوں یا کوئی اور وجوہ اور سبب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر ہم کبھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا کوئی کار خیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کا شکر کریں کہ اے معبود تو نے ہمیں توفیق دیا جو ہم نے اس کار خیر کو انجام دیا۔ اور کبھی بھی اپنے کسی کار خیر پہ ہم کو نازاں نہیں ہونا چاہیے کہ ارے ہم تو نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں۔ نہیں، کبھی بھی آپ اس چیز کو ظاہر نہ کریے، اس لیے کہ سب کچھ دار و مدار اللہ کی توفیق پہ ہے۔ اگر اس کی جانب سے توفیق ہمارے شامل حال ہوتی ہے تو ہم کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جس درخت کی شاخوں پہ پھل لگا رہتا ہے وہ شاخیں جھک جاتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ اکڑی رہتی ہیں، اور جتنی شاخیں اکڑی ہوتی ہیں ان پہ پھل نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کار خیر کرنے کے بعد ہمارے دل میں انا کا خیال نہ آئے کہ ارے ہم تو ایسے ہیں، ہم اس طرح سے ہیں۔ اور دوسری چیز، ہم پچھلی سال ان دروس میں ہم نے شرکت کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ جو کلاس ہو رہی ہے مہدوی سماج کے عنوان سے ہو رہی ہے، پچھلی سال ہم نے کلاسوں میں شرکت کیا تو اس سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اور اگر ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا بھی وقت برباد کیا اور اس کمیٹی کا بھی جو آپ کے لیے اتنی زحمت برداشت کر رہا ہے، اتنے والنٹیئر ہیں، ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر یہ پروگرام ہو جائے، آپ کے لیے کرسی کا انتظام ہو جائے، لائٹ کا بندوبست ہو جائے، ہر چیز اوکے رہے، کہیں سے آپ کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام بہتر سے بہتر انجام پائے اور بہتر سے بہتر ہمارے پروگرام کا ثمرہ حاصل ہو۔ ثمرہ یعنی فائدہ۔ یہ فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ جیسے جب وضو اور تیمم کی گفتگو آئی تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کو ہمیشہ باوضو ہونا چاہیے۔ اگر ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بستر پر باوضو ہو کے جائیں۔ جب آپ بستر پہ باوضو ہو کے جائیں گے سونے کے لیے تو روایت کے مطابق آپ سے بیان کیا گیا ہوگا کہ معصوم فرماتے ہیں وہ بستر مسجد بن جاتی ہے۔ خدا آپ کے لیے اس بستر کو مسجد بنا دیتا ہے اور آپ کے سونے کو عبادت بنا دیتا ہے۔ تو دیکھیے 2 منٹ میں ہم نے وضو کیا اور کتنا فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ ہمارے بستر کو مسجد بنا دیتا ہے۔ اور دوسری چیزیں جیسے حجاب کا مسئلہ آیا، وہاں ہم نے کیا سیکھا؟ وہاں ہم نے کیا سیکھا کہ ہم کو معاشرے میں چلنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے درمیان رہنا ہے تو ہمیں حجاب کس طرح سے کرنا ہے۔
خمس کے مسائل جب بیان ہوئے تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ یعنی ہر فرد پر خمس نکالنا واجب ہے، چاہے ہم کو جیب خرچ مل رہی ہو، ہر انسان پہ خمس نکالنا ہے۔ تو کیسے نکالا جائے گا اس کا آپ کو طریقہ بتایا گیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو استعمال ہونے پہ خرچ ہو جاتی ہیں، تو جو چیزیں استعمال ہونے پہ خرچ ہو جاتی ہیں ان کا ہم حساب لگائیں گے کہ سال کے آخر میں ہمارے پاس کتنا بچا۔ اگر مارکیٹ میں ویلو کے حساب سے کچھ مقدار بچی ہے تو اس کا آپ کاؤنٹ کر لیجئے کہ اتنا یہ قیمت ہوئی۔ کچھ چیزیں ہماری زندگی کی ایسی ہیں جس کا فائدہ ہم حاصل کرتے ہیں، جیسے لباس۔ اگر کوئی نیا لباس، بیڈ شیٹ یا کوئی نئی چیز یا جوتا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جو چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں اگر ہم نے ان کا استعمال کیا ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے استعمال نہیں کیا اور وہ چیز نئی کی نئی باقی رہ گئی ہمارے پاس اور سال گزر گیا تو اس پہ خمس نکالنا ہے۔ اب بات آتی ہے رقم کی، تو جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے خمس نکالا جائے گا، یا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں سے خمس نکالا جائے گا، اور جو ہمارے فکس ڈپازٹ والے ہیں اس کا جیسے 5 سال کے لیے ہم نے فکس کیا ہے تو جیسے ہی 5 سال کے بعد ہمیں پیسہ ملے گا فوراً اس پیسے ہم کو خمس نکالنا۔ اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ سال گزرا کہ نہیں گزرا، جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہوا ہمارے اوپر خمس نکالنا ضروری ہے۔ لیکن آج کی گفتگو جلدی سے گفتگو کیا جائے تاکہ کوئی چیز بچنے نہ پائے۔ دیکھیں ہم یہاں پہ 2-3 چیزیں لکھ رہے ہیں، 3 چیز۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوگا یا کس شخص کے اوپر یہ لاگو ہوگا۔ پہلی چیز، ایک چیز ایسی ہے جو رشتہ داروں سے بہت قریب ہے، دکھائی دے رہا ہے نا، رشتہ داروں سے بہت قریب۔ سوچتے رہیے، جب ہم پوچھیں گے تو آپ بتائیے گا کہ کون سی چیز ایسی ہے۔ بہترین ذخیرہ اور سرمایہ کیا چیز ہے جو بہترین ذخیرہ ہے ہمارے لیے، بہترین سرمایہ ہے۔ تیسری چیز، انسانی روح کے زندہ ہونے کا سبب۔ اب آپ بتائیے کیا چیز ہمارے لیے ہے، ایسی ہے، یا کون شخص ایسا ہے ہمارے لیے جو رشتہ داروں سے بہت قریب ہے۔ آپ نے کہا دوست، بہترین ذخیرہ اور سرمایہ ہے، کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا علم۔ انسانی روح کے زندہ ہونے کا سبب ہے۔ کیا چیز ہے؟ عبادت۔ کیا چیز؟ اخلاق۔ یہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مثبت پہلو ہے۔ جس چیز کی نشاندہی آپ لوگ کر رہے ہیں یہ مثبت پہلو ہے اس کا۔ آئیے اس کا منفی پہلو کیا ہے؟ آگ کا شعلہ ہے، یہ آپ نے جو بتایا، اب اسی کا منفی پہلو ہے۔ 1 2 ہر چیز سے زیادہ خوفناک، زہر آلود
شمشیر. اب بتائیے زہر آلود شمشیر یعنی زہر میں بجھائی ہوئی تلوار. یہ تینوں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں وہی تینوں نیچے بھی ہیں. ان کا مثبت پہلو یہ ہے, منفی پہلو یہ ہے, اور یہ کسی چیز کے لیے نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ ایک شخص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے اعتبار سے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے جو رشتہ داروں سے بہت قریب بھی ہے, بہترین ذخیرہ اور سرمایہ بھی ہے, وہیں آگ کا شعلہ بھی ہے, ہر چیز سے زیادہ خوفناک بھی ہے, انسانی روح کے زندہ ہونے کا سبب بھی ہے, وہیں وہ زہر آلود شمشیر بھی ہے؟ جی اعمال. یہی آدمی ہے دوست. یہ دوست رشتہ داروں سے بہت قریب ہے, اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جو دوستوں کو انسان اپنے سے بہت قریب سمجھتا ہے, اپنے راز کی بات بھی بتا دیتا ہے, وہی انسان بہترین ذخیرہ اور سرمایہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے دوستی اہل بیت سے کی, ہم نے دوستی قرآن سے کی, ہم نے دوستی خدا سے کی. یا رفیق من لا رفیق لہ, یا شفیق من لا شفیق لہ. یہ رسول اکرم فرما رہے ہیں اللہ کے لیے. تو یہ دوست بہترین ذخیرہ اور سرمایہ بھی ہے. یہی دوست انسانی روح کے زندہ ہونے کا سبب بھی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوست حبیب کو خط لکھا, وہاں جان جانے کا خطرہ تھا, قربان ہونے کا خطرہ تھا, لیکن یہ دوستی آگے بڑھی اور اس نے انسانیت کو شرمسار ہونے سے بچایا, انسانی روح کو بلندی پہ پہنچایا. لیکن یہی دوست آگ کا شعلہ ہے. اگر یہی آپ کو اچھے راستے سے ہٹا کر برے راستے پہ لے جائے تو یہی آگ کا شعلہ ہے. ہر چیز سے زیادہ خوفناک ہے. ایک اچھے بھلے انسان کو اگر دوست خراب مل جائے تو اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. سامنے کی مثال ہے, اچھے دوست نہیں ہیں, انسان پان بھی کھانے لگتا ہے, سگریٹ بھی پینے لگتا ہے, اور دنیا بھر کے جرائم بھی کرنے لگتا ہے. اور یہی زہر آلود شمشیر ہے. ہم نے اپنے راز اسے بتا دیے, ہمارے راز سے وہ واقف ہے. کچھ لوگ بلیک میل ایسے ہی تو کرتے ہیں, ان کے پاس آپ کی تصویریں ہیں, آپ کے راز ہیں, آپ نے جو اپنا دوست سمجھ کے ان کو بہت اچھا کچھ بتا دیا. تو ہمارے لیے دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آج کا درس بہت اہم ہے, خاص طور سے ہمارے نوجوان طبقے کے لیے. لہذا ہمیں جب دوست کا انتخاب کرنا ہے تو ہمیں خوب سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. اسی چیز کو قرآن کریم نے بیان کیا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنے اوپر جفا کیا ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے. اے کاش رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نے عمل کر لیا ہوتا, اور اے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس دن حسرت کریں گے لوگ, اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج ہم اتنی بدبختی میں دوچار نہ ہوتے, آج ہم یہاں جہنم کے اس طبقے میں نہ ہوتے, آج ہم پریشان حال نہ ہوتے, آج ہماری حالت بہتر ہوتی. قرآن آواز دے رہا ہے. کل کو خداوند عالم سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا پروردگار عالم کچھ ایسا انتظام کر دیے ہوتا کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے,
کچھ ایسا انتظام کر دیے ہوتا کہ ہم اگر غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں بتا دیا گیا ہوتا۔ قرآن سراسر آپ کی ہدایت کر رہا ہے، ہر لمحہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا دوست کیسا ہونا چاہیے، آپ کو معاشرے میں چلنا کیسے ہے، آپ کو پھرنا کیسے ہے، آپ کو حجاب کتنا کرنا ہے، آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کتنے سال آپ زندہ رہیں گے، 10 سال، 15 سال، 25 سال، 30 سال، فرض کریں میری عمر 40 سال ہو گئی، کتنے دن اور زندہ رہ سکتے ہیں؟ فرض کریں 20 سال اور اس کے بعد۔ حیرت کی بات یہ ہے، میں کیا کروں کہ ٹائم نہیں ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ 25 سال ابتدا کے ہم کس کے خرچ پہ پلتے ہیں؟ ماں باپ کے خرچ پہ پلتے ہیں۔ اس وقت ہم ماں باپ کے خرچے پہ پل رہے ہیں، اور یعنی جب ہم بول بھی نہیں سکتے تھے ہمارے یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس وقت سے یہ والدین ہمیں اپنے آغوش میں لیے ہوئے پال کر جوان کر دیتے ہیں۔ 25 سال ہماری عمر انہی کے پیسے پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی کے آخری لمحات میں 25 سال کس کے پیسے پہ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ اولاد کے۔ یہ بیچ میں جو 25 سال ہے اس کے لیے ساری بدبختی ہم کر رہے ہیں۔ بھائی کا بھی حق مارا ہے، ان کے ساتھ بھی فراڈ کیا، ان کے ساتھ جو ہے جھوٹ بولا، ان کے ساتھ ایک بالش زمین کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو بلا بھرا کہا۔ سوچنا چاہیے، جو خدا بند عالم 25 سال ابتدا میں ہماری کفالت کر سکتا ہے، 25 سال آخر میں ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے رکھ سکتا ہے، کیا وہ خدا 25 سال درمیان میں آپ کو بہتر زندگی نہیں دے سکتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، کتنے سال زندہ رہ لیں گے؟ خدا کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہاتھ پیر صحیح سالم دیے ہیں۔ سے لے کے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کسی کو دشمن نہ بنا، یہ خوبی آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دوست کسے بنانا چاہیے؟ جو عقل مند ہو، اہل فکر ہو، اہل شعور ہو۔ آپ پریشانی میں ہو تو آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہو، آپ الجھنوں میں ہو تو آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہو۔ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری میتھ کمزور ہے، ہم نے عقل مند دوست بنایا ہے تو اس سے مشورہ لے کے فون پہ بات کر کے، بھیا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا بتا دو۔ تو جو عقل مند ہوگا دوست وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ لہذا بیوقوفوں سے دوستی نہ کرنا، علیق سلیق ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دوست ہمیشہ اہل فکر، اہل نظر اور عقل مند کو بنانا چاہیے۔ اور عقل مند دوست کبھی بھی اپنے دوست کو پریشانی اور الجھن میں نہیں ڈالتا۔ دوسری خوبی کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے دوست کو اہل گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوست کو کیسا ہونا چاہیے؟ اہل گناہ۔ اہل گناہ کا مطلب گناہ کرنے والا۔ اور گناہ میں دوسرے کو دیکھ کر سکون سے بیٹھنے والا نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر دوست گناہگار ہوگا، گناہ کرتا ہوگا، مثلا ہمارا ایک دوست ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، ہمارا دوست ہے لیکن وہ بزرگ کو دیکھتا ہے ان کو پریشان کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو ایسا دوست آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا۔ مولا کائنات نے ایسی دوستی کو منع فرمایا ہے کہ لاپرواہ شخص کی دوستی سے پرہیز کرو، جو اپنی بات کو اچھا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن اپنے دوست کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے. اپنی بات کو غلط بات ہے لیکن وہ اپنی بات کہہ جائے گا نہیں یہ چیز ایسے صحیح ہے تم سمجھ نہیں رہے ہو. اپنی غلط بات کو اتنا توجیہ کرے گا کہ وہ صحیح کو آپ کے سامنے بنا دے گا اور آپ کو بھی اپنے رنگ میں رکھ دے گا. نماز پڑھ لینا بات میں کہاں نماز کا ٹائم تو بہت ہے. اور یاد رکھیے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ٹائم سے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ بے ٹائم ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان بھول بھی جاتا ہے. لہذا ایسے دوستوں سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دے, اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا کر دے. ہمارے مجلس ماتم کیا ہے؟ ایسے ایسے اگر دوست ہو جائیں تو پھر انسان سوائے ہلاکت کے اور کچھ بچتا نہیں ہے. اس لیے کہ ایسے لوگوں کی دوستی اپنا رنگ دکھاتی ہے. دوست سگریٹ پی رہا ہے کچھ دن کے بعد کہے گا ہماں ایک پھوک لو یار, ایک پھوک میں کیا ہوتا ہے, ایک کش کھینچ لو. ایک دو مرتبہ خود پلائے گا, اس کے بعد سے پھر آپ کو بنی جائیں گے, پھر آپ پلائیے گا. لہذا سوال پڑھنے دیکھیں شیطان کی کوئی شکل نہیں ہوتی. یا کسی کو دیکھا ہے, کسی نے شیطان کو دیکھا ہے, ہاتھ پکڑ لیا وہ مسجد میں جانے نہیں دیں گے. یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے دل میں کہ اماں کہاں, ابھی تو اذان ہونے میں 10 منٹ باقی ہے, اماں رکو ابھی کہاں چل رہے ہو, ابھی چلیں گے, ہم لوگ تو جلدی پہنچ جائیں گے, ابھی اذان شروع ہوئی ہے. اذان شروع ہو کے ختم بھی ہو جاتی ہے, نماز بھی تمام ہو جاتی ہے, وہ صاحب ابھی چل بھی نہیں پاتے. یہی حال ہماری مجلسوں کا ہے. میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, یعنی کتنے شرم کی بات ہے کہ جس قوم کو اس بات کا عقیدہ ہے کہ فرش عذاب بچ جاتی ہے تو حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ فرش عذاب بچ جانے کے بعد اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے اور کوئی فرش عذاب پہ نہیں آتا. ہر انسان انتظار کرتا ہے مولانا چلو تھوڑا سا پڑھ لیں, گھنٹہ تو یہ لوگ پڑھتے ہی ہیں, چلو مسائب میں پہنچیں گے. کیا مطلب ہے؟ بی بی زہرا تشریف لاتی ہیں, اگر اس بات کا عقیدہ ہے تو کیا مطلب؟ یعنی ہم کس کی توہین کر رہے ہیں؟ جب آزادار فرش عذاب پہ جاتے ہیں تو جہاں چپل آزادار اتارتے ہیں, روایتوں میں ہے کہ ہمارے چوتھے امام وہاں تشریف فرما ہوتے, استقبال کرتے ہیں, آؤ میرے بابا پہ گریہ کرنے والوں آؤ. کیا مطلب ہے جو ہم اتنی دیر سے پہنچ رہے ہیں؟ لہذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اپنے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے. اچھے دوست کی کیا خوبی ہونی چاہیے؟ اہل نظر ہو, اہل فکر ہو, یعنی دوست دانا ہو, بیوقوف نہ ہو, اہل گناہ نہ ہو, اور گناہ میں دوسرے کو دیکھ کر سکون سے نہ بیٹھے, ورنہ آپ سے بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا تو وہ چپ چاپ بے پرواہ رہے گا. لیکن جب سکون سے نہ بیٹھنے والا ہوگا تو کیا کرے گا؟ ہمیں یار تم کہاں جا رہے ہو, ابھی چلے جاؤ گے فلاں جگہ, مارکیٹ چلے جاؤ گے, نماز رہ جائے گی, اور چلو ہمارے ساتھ. نماز کے لیے لے جاتا ہے, آپ کو گناہ سے بچاتا. کہاں وہاں جا رہے ہیں, وہاں ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں, وہاں نہ جاؤ, آؤ چلو فلاں جگہ چلتے ہیں. تو جو دوست گناہ سے دور رہتا ہے وہ آپ کو اچھی باتوں کی طرف لے جاتا ہے, اور جو دوست گناہ میں ملوث رہتا ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ کو اسی گناہ میں ملوث کر دے گا. لہذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے. اور تیسری خوبی کیا ہو؟ اپنے دوست کا خیر خواہ ہو. تیسری خوبی دوست کی کیا ہے؟ خیر خواہ ہو.
خیر یعنی نیکی، اچھائی، خواہ یعنی چاہنا، یعنی اپنے دوست کی اچھائی چاہتا ہو۔ اگر دوست کا نمبر کسی سبجیکٹ میں کم آ رہا ہے تو ایسا ہو کہ وہ اس کی مدد کرے کہ آؤ تمہارا نمبر اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین میرا دوست وہ ہے جو میرے عیب کو ہدیہ بنا کر مجھے پیش کرے۔ یہ نہیں کہ میرے اندر کوئی برائی پائی جائے تو 10 لوگوں کے درمیان وہ کہے کہ میں تم کو ایسے کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ جب 10 لوگوں کے درمیان وہ چیز کہی جائے گی تو جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ دوست بجائے آپ کے، یہ نادان جو دوست ہوتے ہیں وہ ایسے آپ کو مشورہ دیں گے، لیکن جو عقل مند دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کی برائی کو بہت پیار سے، بڑے اچھے انداز سے بتائے گا کہ دیکھو بھیا یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط چیز ہے، ایسے کرو گے تو تمہارا دل پڑھائی لکھائی میں نہیں لگے گا، اس طرح سے اگر پڑھائی کرو گے تو پھر تمہارے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، اگر اس طرح سے فلاں کے ساتھ یا مثلاً اس طرح سے دوستی کرو گے تو تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج تم نے، وہ دنیا بھر کی مثال دے گا آپ کے سامنے کہ دیکھو فلاں ہے، اس کا دوست فلاں ہے، وہ دیکھو کہاں جو ہے کس جہنم میں پہنچ گئے، کیسے وہ پریشان حال ہے۔ تو جو اچھا دوست ہوگا وہ آپ کو اچھا مشورہ بتائے گا اور آپ کے عیوب کو بہت پیار سے ہدیہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے گا، نہ کسی کے سامنے ذلیل کرے گا، نہ کسی کے سامنے آپ کی بے عزتی ہونے دے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ حدود دوستی کے کیا فرائض ہیں؟ دوستی کے کیا فرائض ہیں؟ یہ سوال سمجھ لیا آپ لوگوں نے۔ اچھے دوست کی کیا خوبی ہونی چاہیے؟ ایک، اہل نظر اہل فکر ہو، یعنی دوست دانا ہو، بیوقوف نہ ہو، عقل مند ہو۔ دوسرا، اہل گناہ نہ ہو اور گناہ میں دیکھ کر سکون سے بیٹھنے والا نہ ہو۔ سکون سے بیٹھنے والا ہوگا تو آپ کی کبھی ہدایت نہیں کرے گا، کبھی آپ کو نہیں بچائے گا۔ تیسرا، خیر خواہ ہو، اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ جیسے میں کامیاب ہوں ویسے ہی ہمارا دوست بھی کامیاب ہو جائے۔ اگر ایسا دوست ہوگا تو وہ آپ کو کامیابی کی منزلوں میں لے جائے گا، اور اگر برا دوست ہوگا تو آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ یہ 2 4 کی طرح ہے۔ جیسا دوست، پانی سے کہا گیا تم سفید کیوں ہو، شیشے سے کہا گیا تم سفید کیوں ہو، کہا اس لیے کہ میں پانی کے ساتھ رہا ہوں، چونکہ پانی سفید ہوتا ہے لہذا میرا رنگ بھی سفید ہو گیا۔ تو دوست جیسا ہوتا ہے ویسے ہی انسان بن جاتا ہے۔ اب آئیے اگلا سوال، دوستی کے فرائض کیا ہیں؟ دوستی کے حدود اور فرائض کیا ہیں؟ دوستی کے قانون اور قاعدے کیا ہیں؟ سوال بدلتے رہیں گے لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سوال کیا ہے۔ سوال اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو کبھی جواب میں پریشان نہیں ہوں گے۔ دوستی کے حدود و فرائض، جب ہم ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کے دوست ہو گئے تو ہمارے ہاں کیا ذمہ داری پائی جانی چاہیے؟ اس دوستی کا قانون کیا ہے؟ آپ ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ دوستی کا کوئی قانون نہیں جناب، دوستی میں اگر کچھ قوانین ہیں، اگر ان کی آپ نے پابندی نہیں کیا تو ایک نہ ایک دن وہ دوستی ختم ہو جائے گی۔ پہلا قانون کیا ہے؟ دوست کا احترام کرنا چاہیے۔
یہ نہیں کہ اب دوستی ہو گئی ہے تو ہم اپنے دوست کا ایک نام رکھ دیں، اس کو مسخرہ کرنے لگے۔ بہت سے لوگ ہیں دوستی میں جو ہے الٹا سلٹا نام رکھ دیتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کسی کا نام رکھ دیا بوتل، اور وہ دوستوں کے درمیان اسی نام سے وہ مشہور ہونے لگا۔ تو دوستی کا قانون یہ نہیں ہے، دوستی کا قانون ہے احترام، ایک دوسرے کا احترام اگر نہیں پایا جائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق اڑانا ہے، یہ مسخرہ کرنا ہے، یہ ذلیل کرنا ہے، یہ دوستی نہیں ہے۔ اس کو دوستی کا نام نہ دیں۔ دوستی میں احترام پایا جاتا ہے۔ دوستی میں حد سے زیادہ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے جبکہ وہ دونوں دوست ہیں، وجہ کیا ہے؟ حد سے زیادہ مذاق۔ مذاق میں ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ آپس میں کبھی برا لگ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ لہذا احترام اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اگر دوستی میں احترام نہیں ہے تو کبھی بھی وہ دوستی ختم ہو سکتی ہے۔ دوستی میں دوسرا کام کیا ہے؟ میانہ روی۔ نہ حد سے زیادہ شکر ہو جانا اچھا ہے، نہ حد سے زیادہ دوری۔ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو دوستی کے کیا فرائض ہیں؟ پہلی چیز دوستی میں احترام ہونا چاہیے، دوسری چیز میانہ روی ہونا چاہیے۔ میانہ روی کیا ہے؟ ابھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دوستی میں میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ میانہ روی کیا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ابھی دھیرے دھیرے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ دوستی میں میانہ روی سے کام کر لینا چاہیے۔ میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اپنے دوست کو کبھی اپنا راز نہ بتائیں۔ ایک، کیا ٹائم ختم ہو رہا ہے؟ کتنا؟ 3 منٹ۔ پہلا کام کیا ہے کہ دوستی اگر ہو گئی تو یہ نہیں کہ آپ اپنا راز بتا دیجئے، کیونکہ کبھی بھی ہم نے بتایا کہ بے احترامی اگر پائی گئی، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا تو کل کو ہو سکتا ہے دشمنی ہو جائے۔ جب دشمنی ہو جائے گی تو آپ نے اپنے راز اس کو بتائے ہیں، کل کو آپ کو اسی راز کے ذریعے سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اصول دوستی یہ ہے کہ فاصلہ برقرار رکھو، میانہ روی اختیار کرو۔ حد سے زیادہ دوستی بھی نہیں اچھی ہے اور حد سے زیادہ دشمنی، یہ دونوں خطرناک ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ بے جا توقع نہیں کرنا چاہیے۔ بے جا توقع، ارے میرا دوست یہ سب کر دے گا۔ فرض کریں کہ مثلاً وہاں ہمارے ٹیچر نے ہم سے کہا کہ یہ دیکھو یہ سارا یہ سب کچھ آپ کو کرنا ہے، یہ پروجیکٹ دیا، ہم نے اپنے دوست سے کہہ دیا اماں یہ میرا ہم کر دو۔ اب بھائی اس کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے، اس کے پاس اپنے ضروری کام ہے، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب آپ برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ حد سے زیادہ توقع نہ کریے اپنے دوست سے
کیونکہ جب حد سے زیادہ آپ توقع کریں گے تو نتیجہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے پاس وقت نہ رہا، ہو سکتا ہے اس کے والد اس کو کہیں لے کے جا رہے ہوں، آپ کا وہ کام نہ کر سکا، تو آپ بدبین ہو جائیں گے، پھر آپ دوستی پہ آ جائیں گے کہ اماں کیسی دوستی ہے، دوستی توڑنے لگیں گے۔ تو کبھی بھی حد سے زیادہ توقع اپنے دوست سے نہیں کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ توقع کریں گے تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اور ایسے لوگ یہ ہیں، یعنی اس طرح کے لوگوں کے دل میں اور ان کے فکر میں رجحان یہ ہوتا ہے کہ میرا دوست تو میری ہر چیز پوری کرے، لیکن جب پلٹ کے وہ کہتا بھیا یہ کام کر دو تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ یعنی جب خود قربانی کا دینے کا وقت آیا تو ہم بھاگ جائیں۔ ہم اس سے بے جا توقع تو کیے ہیں، وہ ہماری توقع پوری کر رہا ہے، لیکن پلٹ کے اگر اس نے ہمارا امتحان لے لیا یا اس کی ضرورت پیش آ گئی اور ہمارے اندر وہ جذبہ پورا نہ رہا اور ہم اس کے خواہش کو پوری نہ کر سکے، یعنی مثلا اس کا ہوم ورک تھا، اس نے کہا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم کر دو، ہم نے کہا ہم نہیں کریں گے۔ تو چونکہ آپ نے یہ سلسلہ آپ نے ایجاد کیا ہے، جب پلٹ کے وہی معاملہ آپ کے ساتھ آیا، یعنی دوسروں سے تو آپ قربانی کی توقع کر رہے ہیں، لیکن جب قربانی کی خود بات آئی تو ہم پیچھے ہٹ جا رہے ہیں۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ میانہ روی کا مطلب یہ ہے اپنا راز نہ بتائیے۔ دوسری چیز، بے جا توقع اپنے دوست سے نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، افراد کی حد تک رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی حد سے زیادہ رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حد سے زیادہ رابطہ کیا مطلب؟ گھر آئے ہیں، دوستی کی بات ہو رہی ہے، ہم آئے مثلا گھر پہ آئے ہوئے ہیں، اب جو ہے تھوڑا سا موقع ملا پہنچ گئے اپنے دوست کے گھر، کوئی بات ہے۔ حد سے زیادہ دوستی میں رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حد سے زیادہ دوستی میں رابطہ رکھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان الجھن، پریشانی، اضطراب سے دوچار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں حد سے زیادہ توقع اور رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا میں جو دوستی ہوتی ہے، آج کل ہمارے ہاں جو دوستی ہوتی ہے اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں دوستی کا معیار یا دولت ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کسی سے پوچھے آپ نے فلاں سے دوستی کیوں کی؟ ہمارے یار وہ دولت بڑی، اس کے پاس دولت بہت ہے، پیسہ بہت ہے، اس کے بعد جاؤ خرچہ بہت کرتا ہے، جہاں جاؤ بس اس کے پاس پہنچ جاؤ، یہ خرچہ وہ خرچہ، اس دکان پہ یہ کھاؤ وہ کھاؤ اور ایسا کرو ویسا کرو۔ کبھی اس کی دولت سے انسان مروب ہو جاتا ہے، کبھی اس کے زر برق زندگی سے، یعنی اچھا پہنتا ہے، اس کا کوٹ دیکھو، اس کا پینٹ دیکھو، اس کے رہنے کے انداز دیکھو، اس کے بات کرنے کا طریقہ دیکھو، یہ سب کتنے دن کی ہے؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں صرف دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، اپنا حلقہ بنانے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہ پیسہ کب تک رہتا ہے؟ یہ تو مثل مشہور ہے کہ ہاتھ کی میل ہے۔ اس دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس ہے اور کل دوسرے کے پاس ہے۔ وہ لوگ جن کی زندگی مفلسانہ تھی، انہوں نے محنت کیا، آج وہ بڑے ہو گئے، اور انہی کی اولاد چونکہ انہوں نے کبھی غربت نہیں دیکھی تو انہوں نے اپنے باپ کی محنت کو اس طرح سے سمجھا نہیں، پھر وہی سڑک پہ آ گئے۔ تو یہ دولت کبھی کسی کی رہی نہیں ہے۔ کون ہمیشہ رہنے والا ہے؟ دوستی کس کی اچھی ہے؟ دوست ایسا بناؤ جو کبھی چھوڑ کے نہ جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہیں، اہل بیت ہیں۔
اللہ کی دوستی، اہل بیت کی دوستی یہ انسان کو کبھی رسوا نہیں کرتی اور ہمیشہ سربلند زندگی گزارنے پہ مجبور. یہ دوستی ہی تو ہے. جناب حبیب کو دیکھیے، ذوالقرنین کو دیکھیے، حر دلاور کو دیکھیے. یہ لوگ اپنے علاقے میں بہت زیادہ مشہور نہیں تھے، ان کے قبیلے والے انہیں جانتے تھے، لیکن آج امام حسین علیہ السلام سے اہل بیت کے در پہ جو سر جھکایا ہے تو آج علیہ السلام بنا دیا. 1400 سال ہوگی. لوگوں کی زندگی کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. لیکن جو اہل بیت سے دوستی کر لیتا ہے، آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی حضور زندہ ہیں، حبیب زندہ ہیں. ان کی بات چھوڑیے، قاسم سلیمانی آج بھی زندہ ہیں. یہ اچھے لوگ جنہوں نے مدرسہ بنا لیا، جنہوں نے یہ مسجدیں بنا دیں، آپ لوگ یاد کرتے ہیں نا کہ ارے فلاں صاحب ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی زندگی ہے. 50 سال کی زندگی تو وہ بھی جی رہا ہے جو آپ کے مذہب میں نہیں ہے. آپ اس در پہ آپ نے سر جھکایا ہے جہاں پہ قیامت تک کے لیے زندگی دی جاتی ہے. اور خدا کی قسم ہمیشہ سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم تو نے اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں رکھی اور اس گھرانے میں پیدا کیا جو اہل بیت کا شہدا تھا. یہ بہت بڑی دولت ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر درس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. آج دوستی سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ دوست ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے. وہ دوست نہیں ہے جو اللہ سے دور کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.